سابقہ انبیاء علیہم میں حضرت ابراہیم علیہ کا تو بڑا واضح طور پہ قرآن پاک کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا، وہ تعمیر کا حکم ہی اس لیے تھا کہ یہ تعمیر کریں اور لوگ یہاں پر حج کے لیے اور عمرے کے لیے اور طواف کے لیے اور نمازوں کے لیے حاضر ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حج کے اعلان کرنے کا حکم دیا، یہ سورۃ الحج کے اندر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو لہذا پچھلی امتوں میں یوں حج کا ثبوت جو ہے یہ موجود ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی حج کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، بلکہ حدیث مبارک میں خود نبی پاک علیہ السلام نے جب حج فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام اس پہاڑی سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی مشاہدہ فرمایا حج کے موقع پہ، اور علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ حج یہ ہمیشہ صرف خانہ کعبہ ہی کا ہوا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ جیسے قبلہ جو ہے وہ تو بیت المقدس بھی رہا ہے، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، بیت المقدس بھی قبلہ رہا ہے، اور سابقہ نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا۔ تو لیکن جو حج ہے وہ کبھی بھی بیت المقدس کا نہیں ہوا، بلکہ حج ہمیشہ خانہ کعبہ ہی کا ہوا ہے۔ اچھا، پھر پچھلی امتوں کے اندر حج تھا، اس کی بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پر جو حج فرض ہوا یہ تو ہوا تھا 9 ہجری میں، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو حج تو اس سے پہلے بھی ہوتا تھا۔ جو روایات ہیں، کثیر روایات موجود ہیں، تو اس میں خانہ کعبہ اور حج کرنا یہ سارے کا سارا تو پہلے سے موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے سے حج کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، اور حج کا سلسلہ چلتے آنا یہ ہو ہی تب سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پچھلے نبیوں پر حج لازم قرار دیا ہو اور وہ یہ حج کرتے آئے ہوں۔